بسم اللہ الرحمن الرحیم وہا ہنا اربعۃ امور، اور یہاں چار امور ہیں۔ الاول ان الکل بمعنى الکلی مثل کل انسان نوع، وبمعنى الکل المجموع نحو کل انسان لا يسعه هذه الدار، وبمعنى الکل الافرادی والفرق بين المفهومات الثلاثة ظاهر، والمعتبر في القياسات والعلوم هو المعنى الثالث، والمشتمل عليه هي المحصورة. أما الأولى فطبيعية، والثانية شخصية أو مهملة، والتي اشتملت على البعض المجموع فمهملة۔ پہلی بحث یہ ہے کہ کل کلی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کل انسان نوع، و بمعنى الکل المجموعی، اور کل مجموعی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کل انسان لا يسعه هذه الدار، تمام مجموعہ انسان کو یہ گھر کافی نہیں۔ و بمعنى الکل الافرادی، اور کل افرادی کے معنی میں ہوتا ہے، اور تینوں مفہوموں کے درمیان فرق ظاہر ہے، اور معتبر قیاسات و علوم میں تیسرے معنی ہے، اور جو قضیہ اس پر مشتمل ہوتا ہے وہ محصورہ ہے۔ بہرحال پہلا قضیہ وہ طبعیہ ہے، اور دوسرا شخصیہ یا مہملہ ہے، اور جو قضیہ بعض مجموعی پر مشتمل ہو وہ مہملہ ہے۔ وہا ہنا اربع، یہ آئندہ آنے والے مسائل کی تمہید کے طور پر مصنف نے ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ محصورہ موجبہ کلیہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، اس میں چار امور ہیں۔ نمبر 1 لفظ کل، نمبر 2 موضوع یعنی جا، نمبر 3 محمول یعنی با، اور نمبر 4 حمل یعنی جا اور با کا حمل ان کے افراد پر۔ تو مصنف نے ان چار امور کی تحقیق چار مباحث کے اندر ذکر کی ہے۔ الاول سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بحث چھیڑی ہے، جس میں لفظ کل کے معنی کو بتلایا ہے کہ لفظ کل کے جو معنی ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ کل جو ہے یہ مشترک لفظی ہے، اور یہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 کل کلی، کل کلی سے مراد یہ ہے کہ اس کے مدخول سے حقیقت کلیہ مراد ہو۔ نمبر 2 کل مجموعی، جس کے مدخول سے تمام افراد کا مجموعہ مراد ہو۔ نمبر 3 کل افرادی، جس کے مدخول سے افراد مراد ہو۔ کل کلی کی جو مثال ہے وہ ہے کل انسان نوع، ہر انسان نوع ہے۔ یہاں انسان کلی ہے، یعنی انسان کی حقیقت کلیہ جو ہے وہ ایک نوع ہے۔ کل انسان نوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کی حقیقت کلیہ ایک نوع ہے۔ دوسرے کی مثال یعنی کل مجموعی کی جو مثال ہے وہ کل انسان لا يسعه هذه الدار، انسان کے مجموعہ افراد کے لیے یہ گھر ناکافی ہے، اس گھر میں گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کی جو مثال ہے وہ کل انسان حیوان ہے، اس میں انسان کے ہر فرد کے لیے حیوانیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ والفرق بین المفہومات، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل کے تینوں معنی کے درمیان فرق بالکل ظاہر ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کل کلی میں انقسام جو ہوتا ہے وہ جزئیات کی طرف ہوتا ہے، اور کل مجموعی میں جو انقسام ہوتا ہے وہ اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جزئی پر کل کا حمل درست ہوتا ہے، لیکن جز کا حمل کل پر درست نہیں ہوتا۔ جیسے زید انسان، یہ کہنا تو درست ہے، لیکن الید زید یا الرجل زید یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو کل کے تینوں معنی کے درمیان میں یہ فرق ہو گیا کہ کل کلی میں جو انقسام ہے وہ جزئیات کی طرف ہے، اور کل مجموعی میں جو ہے وہ اجزاء کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر کل انسان نوع ہے،
ہر انسان نوع ہے، تو یہ جو ہے کلی کی مثال ہے، تو انسان کے ظاہر بات ہے اجزاء کی طرف انقسام نہیں ہوگا بلکہ جزئیات کی طرف ہوگا، یعنی انسان کا ہر فرد، اور کل مجموعی میں جو انقسام ہوتا ہے وہ اجزاء کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جزئی پر کل کا حمل درست ہوتا ہے، لیکن جز کا حمل کل پر درست نہیں ہوتا، جیسے زید انسان کہہ سکتے ہیں لیکن الید زید یا الرجل زید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ والمعتبر فی القیاسات، مصنف فرماتے ہیں کہ کل کے تینوں معنی میں سے قیاسات اور علوم میں صرف کل افرادی کا اعتبار ہوتا ہے، باقی دو جو ہیں کل مجموعی اور کل کلی، ان دونوں کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ بسا اوقات یہ دونوں جو ہیں شکل اول میں بھی منتج نہیں ہوتے، حالانکہ شکل اول جو ہوتی ہے بدیہہ الانتاج ہوتی ہے، نتیجہ اس کا بالکل ظاہر ہوتا ہے، لیکن کل کلی اور کل مجموعی جو ہیں یہ شکل اول میں بھی کبھی کبھی نتیجہ نہیں دیتے ہیں۔ مثلا زید انسان وکل انسان نوع، اب نتیجہ نکلا زید نوع، تو یہ نتیجہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی زید انسان وکل انسان لا یسع هذه الدار، تو اس کا نتیجہ نکلے گا زید لا یسعہ هذه الدار، یہ بھی باطل ہے۔ تو اس لیے کل مجموعی کا اور کل کلی کا مناطق کا جو ہے اعتبار نہیں کرتے ہیں، علوم میں ان کا اعتبار بالکل بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ والمستعمل علیہ، کل افرادی پر جو قضیہ مشتمل ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا نام قضیہ محصورہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حکم جو ہوتا ہے وہ افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی مقدار بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے محصورہ۔ اور جو قضیہ کل کلی پر مشتمل ہو وہ قضیہ طبعیہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں حکم طبیعت اور ماہیت پر ہوتا ہے نہ کہ افراد پر۔ اور جو قضیہ کل مجموعی پر مشتمل ہو، اگر اس کا مضاف الیہ جزئی ہے تو اس کو قضیہ شخصیہ کہیں گے، اور اگر مضاف الیہ کلی ہے تو اس کو قضیہ مہملہ کہتے ہیں۔ واللتی اشتملت، کل مجموعی میں تو یہ تفصیل ہے کہ اس کا مضاف الیہ دیکھا جائے گا وہ جزئی ہے یا کلی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ بعض مجموعی میں کل مجموعی میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ جزئی ہو یا کلی ہو، دونوں ہی صورتوں میں بعض مجموعی میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کل مجموعی میں تو تفصیل ہے لیکن بعض مجموعی میں تفصیل نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ جزئی ہو یا کلی ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کو مہملہ کہا جائے گا، جیسے بعض زید ابیض ای اسنان، مہملہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مجموعہ من حیث المجموعہ جو ہے وہ زیادتی اور نقصان کا احتمال رکھتا ہے۔ تو یہ جو تھی پہلی بحث تھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر کی ہے قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ کے تعلق سے۔ تو پہلی بحث لفظ کل کے متعلق تھی، مصنف نے بتایا کہ کل جو ہے تین معنی میں مشترک ہے، کل مجموعی، کل مجموعی اور کل افرادی، یہ تین معنی کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کے درمیان میں فرق بھی واضح کر دیا کہ تینوں کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ الثانی ان جاء لا نعنی به ما حقیقته جاء ولا ما هو موصوف به بل اعم منهما وهو ما يصدق عليه جاء من الافراد، وتلك الافراد قد تكون حقيقية كالافراد الشخصية والنوعية، وقد تكون اعتبارية كالحيوان الجنسي، فإنه أخص من مطلق الحيوان إلا أن المتعارف في الاعتبار القسم الأول۔ الثانی، دوسری بحث یہ ہے کہ نہیں مراد لیتے ہم جا سے اس کی حقیقت اور نہ وہ جو موضوع کا وصف ہو، بلکہ ان دونوں سے عام، بل اعم منہا، بلکہ ان دونوں سے عام مراد لیتے ہیں۔ وہوا ما یصدق علیہ جا من الافراد، اور وہ یعنی عام وہ افراد ہیں جن پر جا صادق آئے۔
وَتِلْكَ الْأَفْرَادُ قَدْ تَكُونُ حَقِيقِيَّةً، اور وہ افراد کبھی حقیقی ہوتے ہیں جیسا کہ افراد شخصیہ اور افراد نوعیہ، اور کبھی اعتباری ہوتے ہیں جیسے الحیوان الجنس، اس لیے کہ یہ خاص ہے مطلق حیوان سے، مگر یہ کہ متعارف اعتبار میں قسم اول ہے۔ یہ دوسری بحث جا کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ کلو جا با میں جو قضیہ محصورہ ہے، یہاں جا سے کون سے افراد مراد ہیں، اور یہ بحث ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے اصل کہ موضوع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے افراد کی عین حقیقت ہو، جیسے کلو انسان حیوان، اس میں انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی عین حقیقت ہے۔ نمبر 2، موضوع اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، جیسے کلو ناطق انسان، اس میں ناطق اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی حقیقت کا جز ہے، کیونکہ ان کی پوری حقیقت حیوان ناطق ہوتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ موضوع اپنے افراد کی حقیقت کے لیے وصف عارض ہو، یعنی حقیقت سے خارج ہو مگر وہ اس کے لیے لازم ہو، جیسے کل ضاحک انسان۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جا جو ہے، یعنی کلو جابا میں جو جا ہے موضوع، اس کی ایسی تعبیر ہونی چاہیے جو ان تمام اقسام کو شامل ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ جا سے وہ افراد مراد نہیں جس کے لیے جا حقیقت ہے، ورنہ دوسری اور تیسری قسم پھر خارج ہو جائے گی۔ دوسری اور تیسری قسم یعنی موضوع اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو یا موضوع اپنے افراد کی حقیقت کے لیے وصف عارض ہو۔ تو اگر ہم جا سے وہ افراد مراد لیں جو جا کی حقیقت ہے تو دوسری اور تیسری قسم خارج ہو جائے گی۔ فرماتے اسی طرح وہ افراد بھی مراد نہیں ہوں گے جن کے لیے جا یعنی وصف موضوع جو ہے وہ جز ہے، ورنہ تو پہلی اور تیسری قسم اس صورت میں خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ افراد بھی مراد نہیں ہوتے جن کی ماہیت سے وصف موضوع خارج ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے، ورنہ پھر پہلی 2 قسمیں خارج ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ جا سے مراد ما یصدق علیہ جا ہوگا، یعنی وہ افراد جن پر جا صادق آئے۔ یہ جو ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جو تمام افراد کو شامل ہے، خواہ ان افراد کی عین حقیقت ہو یا جز حقیقت ہو یا خارج لازم ہو، سبھی پر جا صادق ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قضیہ محصورہ کی افراد کے اعتبار سے 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، موضوع عین حقیقت ہو، نمبر 2 جز حقیقت ہو، اور نمبر 3 خارج لازم۔ مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی اور تیسری قسم کی نفی کی ہے، دوسری قسم کی نفی نہیں کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت سے مراد یہ ہے کہ وہ وصف کا مقابل ہو، یعنی حقیقت سے خارج نہ ہو، خواہ عین حقیقت ہو یا جز حقیقت ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری قسم ہے اس کو صراحتاً بیان نہیں کیا ہے، بلکہ موصوف بہ میں اس کو مراد لے لیا ہے۔ اس صورت میں وصف جو ہے حقیقت کا مقابل ہوگا، یا دوسری صورت کو حقیقت کے تحت ہی داخل مانا جائے، کیونکہ ماہیت کا جز بھی من وجہ حقیقت ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ما حقیقت ہو جا سے پہلی 2 قسموں کی نفی ہو جائے گی۔ وَتِلْكَ الْأَفْرَادُ قَدْ تَكُونُ، جن افراد پر موضوع صادق آتا ہے ان کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقیہ اور ایک اعتباریہ۔ اگر افراد کا وجود اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر موقوف نہ ہو تو وہ افراد حقیقیہ کہلاتے ہیں، اور اگر افراد کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو تو وہ افراد اعتباریہ کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کا حیوان ہونا ہے یہ افراد حقیقیہ ہے، اور انسان کا نوع ہونا یہ افراد اعتباریہ ہے، کیونکہ انسان میں نوع کا مطلق انسان کے لیے فرد ہونا یہ صرف اعتبار کرنے اور عقل کے مان لینے پر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کل افراد شخصیہ، پھر افراد حقیقیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شخصیہ اور ایک نوعیہ۔ اگر موضوع، نوع،
فصل قریب یا خاصہ ہو تو افراد شخصیہ کہلاتے ہیں، جیسے کل انسان حیوان، اس میں موضوع جو ہے وہ ایک نوع ہے، یا کل ناطق انسان، یہ فصل قریب ہے، اس میں موضوع ناطق، یا کل ضاحک انسان، اس میں موضوع جو ہے ضاحک یہ خاصہ ہے۔ اور جب موضوع جنس ہو، فصل بعید ہو یا عرض عام ہو تو ان کو افراد نوعیہ کہا جاتا ہے، جیسے کل حیوان جسم، اس میں حیوان جو ہے یہ جنس ہے جو موضوع ہے، اور کل حساس جسم، اس میں حساس فصل بعید ہے، اور کل ماش جسم، اس میں ماشی جو ہے وہ عرض عام ہے۔ الا ان المتعارف سے مصنف فرماتے ہیں کہ افراد کی جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، حقیقیہ اور اعتباریہ، ان دونوں میں سے علوم میں جو اعتبار ہے وہ قسم اول کا ہوتا ہے، یعنی افراد حقیقیہ کا ہوتا ہے، خواہ وہ افراد شخصیہ ہوں یا نوعیہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت میں وجود واقعیہ کے احوال سے بحث ہوتی ہے، وجود اعتباریہ کے احوال سے بحث ہی نہیں ہوتی، اس لیے علوم میں افراد حقیقیہ کا اعتبار ہوگا، یا شخصیہ یا نوعیہ کچھ بھی ہو، وہ افراد اعتباریہ جو ہیں ان کا کوئی اعتبار ہی